آکسفورڈ یونین میں بلاول صاحب بات کر رہے تھے اور وہاں جو وہ بات کر رہے تھے وہ میچ نہیں کرتی اس سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. فار ایگزامپل انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن پہ کہا کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا وہ کلاسٹروفوبک ہیں, جنریشنل گیپ ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ ڈیجیٹل ورلڈ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اور 26th امینڈمنٹ اور ان سارے معاملات پہ انہوں نے کہا کہ اداروں کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. تو while all this is happening and while you are part of the government, آپ باہر جا کے ایک آئسولیشن میں بات کر رہے ہیں, this is a digital world, وہ خود کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کا بیانیہ باہر جا کے کچھ اور ملک کے اندر کچھ اور, what is this؟ بھی وہی ہے جو ملک کے باہر ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں انٹرفیرنس نہیں ہوئی تھی؟ آپ مجھے بتا دیں کیا کس کس کو کان سے پکڑ کے اس کے اندر بٹھایا گیا یہ آپ کو نہیں پتا؟ کیا ابھی جو پی ٹی آئی کو یہ ہوش آ رہا ہے کہ ججز جو اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہا ہے؟ کیا اس وقت مسودے پہ انہوں نے ہاں نہیں کی تھی؟ کیا مولانا صاحب نے نہیں کی تھی؟ ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ آئینی عدالت الگ بناؤ, لیکن پی ٹی آئی اور جمعیت کی وجہ سے ہم نے آئینی بینچ کے اوپر ہم نے اکتفا کر لیا ہے. کیا اگر میں بلاول صاحب کی دوسری بات کروں کہ یہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں, میں بابے کہوں گے تو پھر بھی تھوڑا اچھا لگا کہ ان باباؤں کے خلاف میں نے پچھلے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا تھا کہ ہمارے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں پاکستان اور پاکستان سے باہر جو یونیورسٹی کالجز میں پڑھتے ہیں, یہاں یہ بابے جو نا پچھلے 20 آپ کو میں نام بتا دوں, وہ فاقی محتسب اعلیٰ پچھلے 11 سال سے چیف سیکرٹری 2 صوبوں سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ فاقی محتسب اعلیٰ ہے. ان کا رجسٹرار پچھلے 20 سال سے ریٹائرمنٹ کے بعد اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. اس طرح بہت ساری جو ادارے ہیں محتسب کے, حکومت کے, وہ سارے کے سارے, ایون کہ اسمبلی میں اس وقت بھی جو اسپیکر بیٹھا ہوا ہے, اسپیکر کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے 2 جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ اور یہ بل مسلم لیگ نون نے مسترد کر دی ہے, اپوز کر دیا ہے. تو کہنے کا مطلب بلاول صاحب کہیے کہ آپ نوجوانوں کو موقع کب دیں گے؟ اور یہ بل ہندوستان کی اسمبلی میں بھی پیش ہوا تھا, اس میں کافی شور شرابہ ہوا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نے یہ کہا کہ ان باباؤں کی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ اب دیکھو توقیر شاہ جہاں انہوں نے سازش کی تھی اسمبلی کی رولنگ اسپیکر کی سیلنگ, جس اسپیشل کمیٹی کا میں چیئرمین تھا, ملازمین کے 4 لاکھ ملازمین کو میں نے ریگولائز کرایا اور ایک بھی اختلافی نوٹ کسی پارٹی کا نہیں آتا. 71 اجلاس ہم نے کیا تھا, کوئی اجلاس 10 گھنٹے سے کم نہیں تھا, نادرا کا اجلاس 17 گھنٹے تھے. یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. اسپیکر نے رولنگ دی تھی, اس کے بعد جا کے توقیر شاہ جو اس وقت اس کو ایڈوائزر دیے گئے تھے, یہ پرنسپل سیکرٹری تھے شہباز شریف صاحب کے, انہوں نے سازش کی ہے جسٹس محسن یعنی کہ عدالت میں بیوروکریسی کو اکسایا اور وہاں اسٹے آرڈر لیے, اور وہ سارے جو نا وہ پروسیڈنگ جو اسمبلی کے رول 9 کے مطابق کوئی عدالت اس میں مداخلت کر نہیں سکتی, وہ ساری پروسیڈنگ اڑا دیے. آج اسپیکر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اسمبلی کی عزت ہے. بھائی کون سی عزت ہے؟ تم پہلے عزت تو بحال کرو جو تمہاری اسمبلی نے اسپیشل کمیٹی نے. لیکن مندوخیل صاحب اتنے سویر ریزرویشنز کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہوئے تو ہیں نا, ایلائز تو ہیں نا گورنمنٹ میں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ میں بھی رہیں. اور ٹھیک ہے ایلائز کے بھی ڈفرینٹ ورژنز ہوتے ہیں, آئی ٹوٹلی اگری ود اٹ, لیکن رسپانسبلٹی بھی پھر کلیکٹیو ہوتی ہے. پھر اب جیسے بھی پاس تو کروائی بلاول بھٹو نے 26ویں ترمیم, جیسے بھی کیا بل کو پاس کروانے میں میجر رول تو پیپلز پارٹی نے پلے کیا, ورنہ تو پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو رسپانسبلٹی تو کسی سٹیج پہ لینی پڑے گی نا. میں پھر بھی آج بھی میں 26ویں ترمیم جو کہ ہماری منشا کے مطابق نہیں ہوئی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق نہیں ہوئی ہے, پھر بھی میں اس کو اون کر رہا ہوں, میری پارٹی اون کر رہی ہے. نمبر 1 پر خود اسی پہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب نے حامی بری تھی. نمبر 1 بات. دوسری بات, جو آپ حکومت کی بات کریں, آپ مجھے بتا دو جب 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہم نے پی ٹی آئی کو آفر کی کہ غیر مشروع طور پہ ہم آپ کو سپورٹ کریں, انہوں نے انکار کر دیا ہے, بلکہ گالی گلوچ جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے. ہمارے پاس کیا چاہ رہا تھا, اگر ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ نہیں کرتے تو آپ بتاؤ چاروں صوبائی اسمبلی رہتی, قومی اسمبلی نہ ہوتی, تو آپ مجھے بتاؤ پھر کیا سا ملک چلتا؟ آپ مجھے بتاؤ چاروں صوبائی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کابینہ ہوتی, وفاق نہیں ہوتا, وہ وزیر اعظم نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتا دو کہ ہمارے پاس راستہ کیا تھا. کیا اگر آج ہم حکومت سے الگ ہو جائے, جو کہ ہمارا دل کسی طور پہ نہیں چاہ رہا ہے, ہم مجبوری میں آج حکومت سے ہم الگ ہو جائے, تو کیا بغیر وفاقی حکومت کے پاکستان کی باقی حکومتیں چل سکتی ہے؟ یا اگر آپ دوبارہ الیکشن کرائے قومی اسمبلی میں, کیا پی ٹی آئی اس کو مانے گی؟ کیا موجودہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی مانے گی؟ کیا اگر دوبارہ
इलेक्शन हो जाए तो मुल्क में अमन अमान बेहतर हो जाएगा? क्या अगर दोबारा इलेक्शन कराया जाए कौमी असम्बली का तो मईशत बेहतर हो जाएगी? ये सारी मजबूरी है हमारी। और क्या हमारी मजबूरी है? कोई हमारे चाचे लग रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले जो उनके साथ हम चिपके हुए, और हमारे पास जो आईनी ओहदे हैं आप उसका जिक्र आप करेंगे यकीनन लोगों के ज़हन में उनकी क्या इख्तियारात है। पीका ऑर्डिनेंस पास हो गया, हमारा गवर्नर 2 दिन के लिए दुबई चला गया है, वो कायम मकाम गवर्नर से पास करा दिया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास जो इख्तियारात थे वो तो पहले ही सरेंडर कर चुका है 18वीं तरमीम के जरिए वफाकी हुकूमत को। तो सवाल ये हमारे पास जो आईनी ओहदे इनका कोई इख्तियारात है। आज तकरीबन 2 महीने हो गए हमारा सेनेट के चेयरमैन सदारत नहीं कर रहे क्योंकि प्रोडक्शन आर्डर जो है ना सेनेटर एजाज चौधरी साहब के जारी किए तो उस पर अमल नहीं हुआ, वो सदारत नहीं कर रहे सेनेट की। ये इख्तियारात है हमारे। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, आपने बहुत जवाब दिया सारे सवालों का। द थिंग इज़ के गवर्नमेंट तो खैर अपनी जगह पे जो कर रही है वफाक में वो तो एक सेपरेट इशू है, बट सूबों की गवर्नेंस की जब बात आती है तो फिर जो भी वहाँ पे हुकूमत कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता टू हैव टू फेसेस कि अगर आप एलाइज हैं गवर्नमेंट में तो कुछ चीज़ों की तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और कुछ चीज़ों को आप फेदर इन द कैप समझें और कुछ चीज़ों को आप कहीं और जाके किसी और तरह एक्सप्लेन करें। सेम गोज़ फॉर केपी में अगर कबायली अमायदीन के बस की बात होती, अगर वहाँ के लोकल्स के बस की बात होती तो अभी तक कुर्रम जो एक टेस्ट केस बना हुआ है स्टेट के लिए उसका मसला रिजॉल्व हो चुका होता। सो क्लियरली सियासत हो रही है टेररिज्म के ऊपर भी जो कि नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेट कैजुअल्टी कौन है यहाँ पे? पीपल ऑफ पाकिस्तान।